ونجانا من سوء الضلالة والمحدثات ونجانا من شرور الدنيا والآفات وبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات ووفقنا اتباع السنة أفضل الرسل وأفضل الكائنات سيد الإنس والجنات محبوب الأرض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة ناسخ الملل والأديان قاتل المشركين بالسيف والسنان أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحلم من أمتي معاوية بن أبي سفيان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي العاشمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. احساس صداقت رکھتا ہوں، آئین عدالت رکھتا ہوں، احساس صداقت رکھتا ہوں، آئین عدالت رکھتا ہوں، آنکھوں میں حیا دل میں غیرت توفیق شجاعت رکھتا ہوں. اسلام سے مجھ کو الفت ہے، ایمان کی حلاوت رکھتا ہوں، ابو بکر عمر عثمان و علی سب سے محبت رکھتا ہوں. یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے. وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، ان کی امت کو ذرا تابع فرما کر دے. میری انتہائی واجب الاحترام حضرات، سامعین گرامین قدر، میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ایک بار پھر جمعے کی نشست کے اندر آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. دعا فرمائیں اللہ رب العالمین ارض و السماوات مجھے اس مختصر وقت کے اندر صحیح حق بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور اس کے بعد ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن اور سنت کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائیں. آپ تمام احباب کی ان کے اندر ہے یہ مہینہ اسلامی لحاظ سے رجب المرجب کا مہینہ ہے. اس ماہ کے اندر اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان کہ باری تعالیٰ ہمیں اس رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکتیں نصیب فرما، اور اپنے فضل سے ہم سب کو خیر اور سلامتی کے ساتھ رمضان المبارک تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرما. ہر آدمی کو چاہیے اس دعا کا اہتمام رکھے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان مہینوں کے اندر برکتیں نصیب فرمائے.
اب یہ جو مہینہ ہے رجب المرجب کا، جو آیات بینات تلاوت کی ہیں، ان آیات میں بھی فرمایا آج سے نہیں بلکہ قرآن کہہ رہا ہے خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم، جب سے اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان پیدا کیے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک قیامت تک مہینوں کی جو تعداد ہے وہ 12 ہے۔ اب ان 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 4 مہینے محترم ہیں، 4 مہینے عظمت والے ہیں۔ اب اربعۃ حرم یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ اب ان میں سے ایک مہینہ، دوسرے تو 3 مسلسل آ رہے ہیں، ذوالقعدہ ہے، ذوالحج ہے، محرم ہے، لیکن یہ مہینہ جمادی ثانی کے بعد رجب، اب رجب کے بعد شعبان، اب یہ مہینہ الگ ہے۔ یہ جو مہینہ ابھی گزر رہا ہے جس کی آج 15 تاریخ ہے، اب یہ مہینہ بھی حرمت والا ہے۔ آج ہم مسلمانوں کے اندر جس طرح بھی یہ سن کون سا جا رہا ہے، بوڑھے سے پتہ کریں، بچے سے، جوان سے، مرد سے، عورت سے، اب آپ کو برملا واضح طور پر کہہ دے گا یہ سن 2024 جا رہا ہے، سن 2024 کا پہلا مہینہ جنوری جا رہا ہے، یعنی واضح طور پر بتا دے گا۔ لیکن اگر آپ سوال کریں کہ یہ کون سی صدی جا رہی ہے، یہ 1400 کتنی صدی ہے، اب اس بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہوں گے۔ نمبر 2، اسلامی کون سا مہینہ ہے اور اسلامی آج کون سی تاریخ ہے؟ ہم سب مسلمان بیٹھے ہوئے، تمہارا تعلق اب چونکہ ہجری سے شروع ہوتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سے ہجرت فرمائی وہاں ہی سے ہماری تاریخ شروع ہوتی ہے، تو اس کے متعلق ہمیں علم ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ آج اسلامی کون سی تاریخ ہے، اسلامی کون سا مہینہ ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے اور یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اب اس مہینے میں کیا ہوا، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے۔ اسی مہینے کے اندر خال المسلمین کا لقب پانے والے، اس لیے مہینے کے اندر فاتح شام و قبرص، اسی مہینے کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سالہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وفات ہے۔ 22 رجب المرجب کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وفات ہے۔ میں آج حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ تمام صحابہ کرام میں سے آج تمام صحابہ کرام کا ذکر بھی ہوتا ہے، تذکرہ بھی ہوتا ہے، یہاں تک کہ جو نیک بادشاہ گزرے ہیں مغلوں کے اندر، جنہوں نے قرآن پڑھا ہے، ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اگر نہیں ہوتا تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ اب جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان میں نے ابھی خطبے کے اندر آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کیا ہے، اب اس کے اندر بھی کیا
کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احلموا من امتی معاویہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتی ہیں میری امت کے اندر اگر بردبار دیکھنا ہے، میری امت کے اندر حلم والا دیکھنا ہے، میری امت کے اندر برداشت والا دیکھنا ہے، سفیان کا بیٹا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ احلموا من امتی معاویہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس لگی ہوئی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے۔ اب وہاں پر کیا ہوا؟ مسجد نبوی کے اندر غسان کا شہزادہ، غسان کی ریاست کا بادشاہ آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نصاری ہوں، میں انصار میں سے ہوں، یعنی میں نصارہ ہوں، میں عیسائی ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تحفے لے کر آیا ہوں، کچھ تحائف لے کر آیا ہوں، کیا آپ مجھ سے ان تحفوں کو، ان تحائف کو، اس ہدیوں کو قبول کریں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں میں ضرور قبول کروں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دو خدام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو اس مجلس کے اندر موجود نہیں تھے۔ غسان کا شہزادہ کہنے لگا 3 میل کے فاصلے کے اوپر وہاں پر تحفے موجود ہیں، ہدیہ موجود ہے، تحائف موجود ہیں، صرف آپ اپنے ساتھیوں میں سے کسی ایک کو میرے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ میں آپ کے لیے وہ ہدیہ بھی دے دوں، وہ تحفہ بھی دے دوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر پڑے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، کہا اے امیر معاویہ غسان کے شہزادے کے ساتھ چلے جاؤ۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر حکم دیا، وہاں سے میں اٹھا۔ اب کیا ہوا؟ غسان کا شہزادہ سواری کے اوپر سوار ہوا اور میں یوں ہی چلنے لگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے چپل مسجد کے اس کونے کے اندر پڑے ہوئے تھے، یعنی میرے چپل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آقا کا حکم تھا، آقا کا ارشاد تھا، آقا نے جب فرما دیا معاویہ یہ غسان کا شہزادہ ہے، اس کے ساتھ جانا ہے، میں نے کہا اگر چپل لینے کے لیے اس کونے کے اندر جاؤں گا آقا کے حکم کے اندر عدولی آ جائے گی، نافرمانی آ جائے گی۔ میں یوں ہی چل پڑا۔ اب چلتے 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 کیا ہوا؟ غسان کا شہزادہ سواری کے اوپر سوار ہے، بیٹھا ہوا ہے۔ اب یہاں تک، یہاں کی گرمی تو انسان برداشت کر لیتا ہے، یہاں کی کنکریٹ انسان تو برداشت کر لیتا ہے، لیکن یقین جانیے کعبہ کا وہ منظر، عرب کے وہ ریگستان، وہاں کی وہ سلہ، وہاں کی وہ گرمی، ان ریگستانوں کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 میل کے فاصلے کے اوپر جب چلے ہیں، کیونکہ پاؤں کے اندر جوتا نہیں ہے، چپل نہیں ہے، اب یوں ہی چلتے جا رہے ہیں۔ غسان کے شہزادے سے کہنے لگے اے غسان کے شہزادے، ارے تو سواری کے اوپر سوار ہے، مجھے اپنے ساتھ سواری کے اوپر سوار کیجئے۔ آگے سے وہ کہنے لگا ارے تجھے میں اپنے ساتھ سواری کے اوپر سوار کروں؟
میں تجھے اپنے ساتھ سواری کے اوپر سوار کروں؟ یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ میں غسان کی ریاست کا شہزادہ ہوں اور تو مؤمن کا کمی ہے. میں تجھے اپنے ساتھ سوار نہیں کر سکتا، پیدل چلنا پڑے گا. آگے چلے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا اگر تو اپنے ساتھ سواری کے اوپر مجھے سوار نہیں کرتا تو کم از کم یوں تو کر، اپنے جوتے مجھے دے دے. اب آگے سے وہ کہنے لگا جوتے؟ میں اپنے جوتے تجھے دوں؟ ارے تو محمد کا نوکر ہے اور یہ جوتے شہزادے کے ہیں، شہزادے کے جوتے نوکر کے پاؤں میں نہیں آ سکتے. اب چنانچہ کیا ہوا؟ چلتے چلتے 3 میل کا سفر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سفر طے کیا. واپس آئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. اب کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا شام ہو چکی ہے، ابھی تک حضرت امیر معاویہ نہیں آئے. اب حضرت امیر معاویہ بھی کوئی عام شخصیت تھی. حضرت امیر معاویہ آیا، نوکر تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کیا ابو سفیان کے لڑکے ہیں، اور ابو سفیان مکے کا کیا ہے؟ سردار ہے. اب یہ اس کے بیٹے ہیں. اب جب واپس آئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیسا سفر رہا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ سنایا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع کے اوپر احلموا من امتی معاویہ فرمایا. ارے میری امت کے اندر سب سے زیادہ برداشت کرنے والا وہ حضرت امیر معاویہ ہے. اور صرف بات یہاں تک نہیں تھی، بات یہاں تک ہوتی، بلکہ کیا ہوا؟ یہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد، صدیق اکبر کے وصال کے بعد، اب پھر اس کے بعد اب دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر اسلام کتنی حدود کے اوپر نافذ تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر 9 لاکھ مربع میل کے اوپر اسلام موجود تھا. 9 لاکھ مربع میل کے اوپر کیا تھا؟ اسلامی اسلام تھا. اب پھر کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد کون آتے ہیں؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سال دور خلافت کے اوپر رہے؟ 2 سال. 2 سال 3 مہینے 10 دن. کون؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب 9 سے کہاں پر پہنچے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دیکھیں. 9 سے لے کر 11 لاکھ مربع میل کے اوپر اسلام کا سکہ تھا. 11 لاکھ مربع میل کے اوپر اسلام تھا. اب پھر 2 سال 3 مہینے 10 دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا وصال ہوا، کس کا دور آتا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے اوپر مگن ہوتے ہیں. اب 10 سال 6 مہینے 10 دن خلافت کے اوپر مگن ہوتی ہیں. 22 لاکھ مربع میل کے اوپر اسلامی موجود ہوتا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ. اب پھر آگے چلیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 دن کم 12 سال 12 دن کم 12 سال کیا خلافت کے اوپر مگن ہوتے ہیں. اور
44 لاکھ مربع میل کے اوپر اسلامی نظر آتا ہے۔ یہ حضرت عثمان۔ اب حضرت عثمان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب کیا 5.5 سال 44 لاکھ مربع میل کے اوپر اسلام نظر آتا ہے۔ حضرت حسن آتے ہیں جو حضرت علی کے بیٹے ہیں۔ اب کیا کہ ان کو 6 مہینے اب خلافت کی عمر تھے اور 44.5 لاکھ مربع میل کی عمر اسلام نظر آتا ہے۔ اب پھر اس کے بعد حضرت امیر معاویہ حضرت حسن نے بیعت کی، معاویہ کے ہاتھ کے اوپر حسین نے بیعت کی، معاویہ کے ہاتھ کے اوپر۔ اب پھر اس کے بعد حضرت امیر معاویہ 19 سال کے اندر 64,065 لاکھ مربع میل کے اوپر اسلامی نظر آتا ہے۔ یہاں تک کہ اب کیا ہر طرف اسلام ہی کی بہاریں تھی۔ اب یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب کیا ہوا کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجیں اس شہر کے اندر گئیں، غسان کے شہر کے اندر، اور وہاں سے کیا ہوا اس کو فتح کیا۔ کب؟ 38 سال کے بعد حضرت امیر معاویہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے دیکھا قیدی آ رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا سب سے آگے جو قیدی ہے وہی غسان کا شہزادہ رسیوں میں جکڑا ہوا ہے، باندھا ہوا ہے، اور مجاہدین اس کو باندھ کر لا رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہچان لیا، ارے یہ تو وہی ہے 8 سے 38 سال پہلے جس نے کہا تھا میری سواری کے اوپر سوار نہیں ہو سکتا، میں تجھے اپنا جوتا نہیں دے سکتا۔ آج یہ تو وہی شہزادہ معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ مجاہدین سے کارگزاری سنی، ارے سناؤ تو صحیح۔ کہنے لگے کچھ قیدی کر کے لے آئے ہیں، غسان کا شہر ہم نے فتح کر لیا ہے۔ اب جب یہ بات ہوئی، اب آگے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم دیتے ہیں، ارے یہ جو سب سے آگے قیدی ہے، ارے اس کے ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دو۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، اس کے ہاتھوں کو جو باندھا ہوا تھا کھول دیا۔ اب کھولنے کے بعد اب آگے کیا کیا، کہا اس شخص کو مہمان خانے کے اندر ٹھہراؤ۔ اب جب اس کو مہمان خانے کے اندر 1 مہینے تک، اب وہ خود بھی حیران ہے، 1 مہینے تک ٹھہرایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب پھر اس کے بعد کیا کہ جب انہوں نے ٹھہرایا، اب ٹھیک 1 مہینے کے بعد بلایا اور کہا یہ 10,000 درہم ہیں، یہ لو اور تم آزاد ہو، جہاں مرضی چلے جاؤ۔ اب اس شخص سے پونسی زمین چلی گئی اور وہ دنگ رہ گیا اور کہنے لگا میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ارے تو نے تو نہیں پہچانا، میں نے پہلے دن تجھے پہچان لیا تھا۔ اے غسان کے شہزادے سن، میں اس وقت بھی محمد کا کمی تھا، آج بھی محمد ہی کا کمی ہوں۔ میں اس وقت بھی محمد کا نوکر تھا، آج بھی محمد کا نوکر ہوں۔ میں اس وقت بھی محمد کا غلام تھا، آج بھی اسی محمد کا غلام ہوں۔ پہلے دن میں نے تجھے دیکھ لیا تھا، تیرے اپنے اخلاق ہیں، تیری اپنی زبان ہے، تیرا اپنا ایک دورہ تھا، یہاں تک کہ تو نے مجھے سواری کے اوپر سوار بھی نہیں کیا، چپل بھی نہیں دیے، لیکن وہ تیرے اخلاق دا۔ ارے میں
میرے تو یہ اخلاق ہیں، میں محمد کا کمی ہوں۔ چنانچہ جب یہ بات سنی، علامہ بلادری یہاں پر تاریخ الخلفاء کے اندر لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں جب یہ بات کرنی تھی وہ غسان کا شہزادہ گر پڑا اور کہا مجھے کلمہ پڑھ کر مسلمان کیجیے۔ یہ ہیں اخلاق، یہ ہے بردباری۔ اعلم من امتی معاویہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام کے ساتھ اب اس کے اندر کہ بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اب صحابی ہیں، اور صحابی نہیں بلکہ کاتب وحی ہیں، کاتب وحی ہیں، اور ان میں سے چھٹے نمبر کے اوپر ہے، چھٹے نمبر کے اوپر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہم آئیں تو صحیح، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرۃ کرام بررہ۔ فی صحف مکرمہ، یہ جو صحیفے ہیں ان کو لکھنے والے فی صحف مکرمہ، ان کو لکھنے والے بڑی عزت والے ہیں، بڑی عظمت والے ہیں، بڑی شان والے ہیں، بڑی رفت والے ہیں۔ فی صحف مکرمہ بأیدی سفرہ، بأیدی سفرہ، یہ جو ہاتھ لکھنے والے ہیں سفرہ، بڑی باکمال ہاتھ ہیں۔ اللہ کریم کو معلوم تھا بعد میں بعض ایسے فتنے ابھریں گے، وہ کہیں گے یہ اوپر سے پیغمبر کے ساتھ تھے، دل سے پیغمبر کے ساتھ نہیں تھے۔ آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، کرام بررہ، بررہ کا معنی، بررہ کا مفہوم، کرام بررہ، ارے جس طرح ان کے ہاتھ بڑے عظمت والے، ان کے دل بھی بڑی شان و شوکت والے ہیں۔ کرام بررہ، یہ کون ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے، اور کن کے بارے میں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ آج اور پھر اس کے بعد، چنانچہ اس وقت سے لے کر یہاں تک کہ جب سے سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی، اس وقت تک کیا تھا؟ الحمدللہ امن ہی امن، سکون ہی سکون۔ اور آج ہم دیکھ لیں جب تک اس ملک کے اندر یہ چونکہ یا اکثر بزرگ ہیں، اکثر بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا ان سے پوچھ لیجئے کتنی قربانیاں ہوئی، کتنی قربانیاں دی گئیں، اور یہ کیا ہے؟ اس وقت نعرہ کیا تھا؟ اسلامی جمہوریہ ہے، اور نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آج بھی ہم یہ کہتے ہیں اور برملا کہتے ہیں، اور جس وقت تک اس کے اندر لا الہ الا اللہ والا قانون، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے اصول جب تک نہیں آئیں گے تو یہاں پر کیا ہے کہ وہ بہاری بھی نہیں آ سکتی، اکثریت ہے۔ اب یہ موقع ہے، اس موقع کے اوپر یہ ایک شہادت ہے، کسی پارٹی کی بات نہیں ہے، یہ ایک گواہی ہے۔ ان اللہ کریم امر، ان اللہ یامرکم، حکم دیتے ہیں تو ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ اب ہم امانت کس کے حوالے کرتے ہیں؟ امانت کس کے حوالے کرتے ہیں؟ جو امین ہو، امانت دار ہو۔ ہمیں بھی چاہیے جو امین ہو، امانت دار ہو،
حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام کے سیکرٹری بھی رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کتنا اعتماد تھا، اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام کے رشتہ کیا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام کی تمام ازواج کیا ہیں؟ تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ اب ان کے اندر کیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن آقا علیہ السلام کی کیا ہے؟ بیوی ہیں۔ اب جب آقا علیہ السلام کی بیوی ہیں، ازواج میں سے ہیں، اور ہم سب مسلمانوں کی کیا ہے؟ وہ ماں ہیں، اور ماں کا ادب، ماں کا احترام، ماں کی عظمت، ماں کی رفعت، ماں کا تقدس، ماں کی شان، ارے حلالی ہی جانا کرتے، حلالی ہی کو علم ہوتا ہے ماں کیا ہوتی ہے۔ اب یہاں پر اب اس لحاظ سے اب پھر اس کے بعد ایک دو رملہ، بی بی رملہ کیا ہیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں، اور یہی رملہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی بھی ہیں۔ اب پھر بیٹی بھی ہیں۔ اب اس بیٹی کا نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ رملہ بیٹی کا نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ حضرت عثمان کے لڑکے کے ساتھ ہوا۔ اب حضرت عثمان کا لڑکا کون ہے؟ حضرت رقیہ کا بیٹا ہے۔ حضرت رقیہ کون ہے؟ آقا علیہ السلام کی بیٹی ہیں۔ اب جب آقا علیہ السلام کی بیٹی ہیں، عبداللہ آقا علیہ السلام کا کیا ہوا؟ آقا علیہ السلام کا کیا ہوا؟ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی رملہ وہ کس کے نکاح کے اندر دی؟ حضرت عثمان کے لڑکے عبداللہ کے نکاح کے اندر۔ اب جیسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نواسہ تو سب کو علم ہے، سب اس کو جانتے ہیں، سب اس کو مانتے ہیں، سب اس کی تعریف تو کرتے ہیں، ارے کیا یہ آقا کا نواسہ نہیں ہے عبداللہ؟ اب اس کو کیوں بلا دیا؟ اب کیوں اس کو پشے پوش رکھا؟ اب اس کا تذکرہ کیوں نہیں؟ صرف اس وجہ سے نہیں ہے، صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا داماد ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی دوستو، یہ ہیں صحابہ کرام، یہ واقعات ہم اس لیے آج تک اب کیا آج اگر اس ملک کے اندر یہ قرآن والا سنت والا نظام جب آ جائے گا تو انصاف ہی انصاف نظر آئے گا۔ آج آپ دیکھ لیں ابھی سے کہ دیکھیں یہاں پر بعض اوقات کیا ہوتا ہے کس بارے میں کہ نوجوان لڑکے آج موٹر سائیکل کے اوپر، اب اس کے اندر غلطی کس کی ہے؟ اب قانون کیا ہے؟ قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے 18 سال سے کم لڑکا موٹر سائیکل لے کر نہیں جا سکتا۔ اب اس کے اندر تو اب کیا ہے، جوان ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، اب اس کے اندر ذمہ دار اب اس معاملے کو کیا کرتے ہیں، اب بچے کبھی ایک ٹائر کے اوپر چلائیں گے، کبھی سپیڈ سے چلائیں گے، ہیلمٹ نہیں پہنیں گے، اب پھر اس کے بعد آگے حادثہ ہو جائے گا اور بعد میں کہیں گے شہید ہو چکا ہے۔ اب کیا ہے، اب یہاں پر اس کا ذمہ دار اس کے والدین ہیں۔ اپنے بچے کو ابھی اس کے پاس لائسنس بھی نہیں ہے، ہیلمٹ نہیں ہے، اب پھر اس کے بعد آپ نے اس کو موٹر سائیکل بھی دے دیا اور پھر ہدایات بھی نہیں دی، بیٹا یوں جانا ہے، اس ترتیب سے جانا ہے، دعا پڑھ کر جانا ہے، اب آگے یہ تدبیریں، ہیلمٹ پہننا ہے، اب یہ تمام کی تمام تدبیریں ہیں۔ اب یہ کرنے کے باوجود یہ نہیں کہ یہ کرے گا ہیلمٹ کے بغیر جائے گا تو موت آئے گی، ہیلمٹ پہنے گا موت نہیں آئے گی، یہ بات نہیں ہے، موت نے آنا ہے۔ مثال کے ہیلمٹ پہنا ہوا ہے، دعا پڑھ لی ہے، اب لائسنس بھی موجود ہے، جا رہا ہے، راستے میں کیا ہوا، راستے میں کتا آ گیا، راستے میں کوئی چیز آ گئی، گر پڑا، اب یہ بھی ہے۔ لیکن اب اس کے اندر کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ یوں کر کے گزر جاتے ہیں اور پھر جی صرف اور صرف کیا ہے
کہ والدین کی توجہ نہ ہونے کی بنا کے اوپر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اور پھر کیا ہے کہ والدین ساری زندگی ان کے لیے پچھتاوا ہوتا ہے۔ تو اب دین اسلام نے صرف اور صرف یہ نہیں کہا کہ ارے تم صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بس یہ اس کے اندر دین بند ہے، بلکہ سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، آپ کا گھر سے عمل شروع ہوگا۔ گھر والوں کے ساتھ آپ کے معاملات کیا ہیں، تعلقات کیا ہیں، بیوی کے ساتھ کیسے ہو، زیادہ وقت باہر ہوتا ہے گھر میں ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ کیسے ہو، اگر بچے کی عمر 18 سال ہے اس کے ساتھ تیری زبان کیسی ہے، بچی کی عمر 15 سال ہے بچی کے ساتھ تیری زبان کے بول کیسے ہیں، بیوی کے ساتھ تیری زبان کیسی ہے۔ اب یہی تو اخلاقان کریمانہ ہیں، اسی کو اخلاق کہتے ہیں۔ اب پھر اس کے بعد گھر والوں کو ٹائم تو نہیں دے رہا، گھر والوں کے پاس نہیں، بچے اب کیا، ابو آ گئے، اب بچے ڈر گئے، اب چاہیے تو یہ تھا، بچے برملا کہتے ہیں، ابو یہ کام کرنا ہے۔ اب اس نے اپنے ساتھ منحوسی نہیں کیا، تو اب یہاں پر آقا علیہ السلام کو دیکھیں، آقا علیہ السلام نواسے ہیں، اب وہ سامنے آئے اور آقا علیہ السلام نے اب پھر یہاں تک کہ پیار بھی کیا، محبت بھی کی، اور کھیلے بھی ہیں۔ اب یہ کیا اسلام کی تعلیم ہے؟ جب گھر سے ماحول درست ہوگا، گھر سے یہ درست ہوگا، اب پھر اس کے بعد کیا، اس کے اثرات ماحول اور معاشرے کے اوپر اچھے مرتب ہوں گے، اچھے پڑیں گے۔ اور جب یہ گھر ہی اس کے اندر کیا ہے کہ اس کی زبان درست نہیں ہے، اب اس کا دیکھنا بولنا یہ درست نہیں ہے، اب اس کا کھانا درست نہیں ہے، تو کیا خاک بچوں کے اوپر اثر پڑے گا۔ تو اس لیے اب آخر کے اندر صرف یہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہیں، یہ تاریخی شخصیت نہیں، قرآنی شخصیت ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کو یہ اخلاق کہاں سے ملے، ان کو یہ بردباری کہاں سے ملی، ان کو یہ معاف کرنا کہاں سے ملا، انہوں نے کہاں سے سیکھا؟ انہوں نے پیغمبر سے سیکھا، صحابہ نے پیغمبر سے سیکھا، پھر اس کے بعد صحابہ کرام کے بعد تابعین نے صحابہ سے سیکھا، تبع تابعین نے صحابہ اکرام تبع تابعین سے سیکھا۔ اب یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، آج تک قیامت تک یہ چلتا رہے گا۔ دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو صحابہ اکرام والے اخلاق بھی نصیب فرمائے، زبان بھی نصیب فرمائے، سیرت بھی نصیب فرمائے، صورت بھی نصیب فرمائے، صداقت بھی اسی ہو، شرافت بھی اسی طرح کی، امانت بھی، دیانت بھی جب اس طرح کی ہوگی تو پھر کیا ہے، انشاءاللہ العزیز اس دنیا کے اندر بھی انسان ہر وقت خوش اور مکھ رہے گا، اور مرنے کے بعد بھی اللہ پاک اس کو خوشی اور کامرانی نصیب فرمائیں گے۔ دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔